حضور امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل جن کا چل رہا ہے پوری دنیا میں، اور دعوت اسلامی پوری دنیا میں جن کی نیٹ ورک ہے اور قائم ہے. یہاں بھی فیضان مدینہ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، یہ اسلام آباد آپ کے ساتھ ہے، وہاں چلے جائیں دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور پوری دنیا میں آپ چلے جائیں. پچھلے دنوں میں نے جوہر ٹاؤن لاہور میں وزٹ کیا، مزے کو بھی مزہ آ گیا، اتنا بہترین. پھر وہاں آپ کانا نو چلے جائیں، پھر آپ یعنی کون سا شہر ہے جہاں پر دعوت اسلامی کا؟ پنڈی میں نہیں ہے؟ کتنے ہیں پنڈی میں ادارے؟ پنڈی، فیصل آباد، لاہور، کراچی، کشمیر، جناب انڈیا، باہر ملک، کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں؟ یہ فیض ہے الیاس ستار قادری کا. کون الیاس قادری؟ یہ ہلکی سی جھلک آپ کو بتا رہا ہوں. وہ الیاس قادری جو جھاڑو بیچا کرتے تھے. اب نہ لگائیں گلی میں ایک بندہ، اگر میں کوئی توہین کی نیت سے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ جھاڑو لے کر اپنی روزی روٹی کے لیے گلی محلے میں جھاڑو بیچ رہا ہے، ہاتھ پہ جھاڑو اٹھائے ہوئے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ وقت آئے گا تو یہ وقت بھی کون سا، یہ چند سال ہوں گے اور یہ الیاس قادری وہ ہوگا کہ دنیا میں جس کے گن گائے جاتے ہوں گے. فرش تو رہا، فرش عرش پر بھی جس کے نغمے گائے جاتے ہوں گے. فرشتے بھی عرض کرتے ہوں گے یا اللہ ہم کہتے تھے کہ یہ وہی ہیں جو فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے. نہیں، ہماری بات غلط تھی. وہ دیکھو الیاس قادری کو جو ساری دنیا میں امن کا پرچم لے کر اٹھا ہے اور لہرا کر دم لے رہا ہے. اس کا مدنی چینل چیخ کے اعلان کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے آؤ ذرا دیکھو 15ویں صدی میں بھی اور 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی غلامان مصطفیٰ ہی ہیں جو مدنی چینل چلا سکتے ہیں. 15 صدیوں کے بعد بھی جس چینل پر کوئی خاتون نہیں، پھر بھی وہ چینل ریٹنگ کے اعتبار سے بلند چلا جا رہا ہے، وہ ہے مدنی چینل. یہ فیض ہے الیاس قادری کا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ جھاڑو بیچنے والا، پھر جھاڑو سے ترقی ہوئی تو کلفیاں بیچنے والا، پھر وہ عطر بیچنے والا جو شیشیاں اتنی سے جناب بیگ میں شیشیاں ڈال کے تو جگہ جگہ دکان پہ مارکیٹنگ کرنے والا، سیل کرنے والا، جناب یہ میں عطر بیچ رہا ہوں، ذرا لیں گے، یہ بہت اچھا کوالٹی کا ہے، یہ والا بھی ہے، یہ والا بھی ہے، ذرا یہ لے لیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا؟ اس لیے آپ کو مجھے نہیں معلوم ہے یہ جو طلباء ہیں ان میں سے کون کیا ہیرا ہے، کس قسم کا ان کی آگے آنے والی جو زندگی ہے، مستقبل کیسا ہے. ان کی قدر کریں جو قرآن کے طالب علم ہیں، جو حدیث کے طالب علم ہیں. ہم جتنے ان کی قدر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی ہماری قدر میں اضافہ فرما دے گا. جس پر قضا نمازیں ہوں کیا وہ انہیں چھوڑ کر سنن و نوافل پڑھ سکتا ہے؟ یاد رکھیں سنن و نوافل تراویح کے اعتبار سے تو وہ پڑھے گا چونکہ سنت مؤکدہ ہیں. باقی نوافل وہ نہ پڑھے بلکہ پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کریں. نفل جو اس نے پڑھنے اور اس میں جو وقت لگانا ہے وہ فرض نمازیں جو اس کی قضا ہوئی ہیں اس میں لگائے. نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا یہ جائز نہیں. بعض اوقات رات دیر تک جاگا جاتا ہے کسی مستحب عمل کے لیے، محفلیں ہو رہی ہیں یا جو بھی ہے، وہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ایسا جاگنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے، جائز نہیں. اسی طریقے سے قضائے عمری کا میں ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں. ہر روز کی آپ 20 رکعت لے لیں، سب کے فرض، 2 فرض فجر کے، پھر 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر. یوں ملا کے کل بل جو ہے وہ بن گیا 20 رکعتیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ قضائے عمری میں کرو تو کیسے کریں گے؟ یہ 20 رکعتیں جو ہر روز کی بنتی ہے نا، یہ آپ نمازوں کے حساب سے لگا لیں. فجر کے ساتھ فجر کی پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر کی پڑھ لیں، مغرب کی پڑھ لیں، عشاء کے ٹائم پڑھ لیں. یوں ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں. حساب آپ نے لگانا ہے کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، صحیح طور پہ حساب لگائیں. اور اس وقت تک آپ کا جو حساب لگے کہ اتنے سال کی، اتنے دنوں کی یا اتنی وقتوں کی میری نماز چھوٹ گئی ہے، وہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کی قضا لوٹانا شروع کر دیں. وقت آپ کے پاس ایک زوال کا وقت ہے، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. غروب آفتاب ہے یا طلوع آفتاب ہے، ان 3 ٹائموں میں نماز جائز نہیں. باقی کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا ان نمازوں کے علاوہ ہی پڑھ سکتے ہیں، مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد ساری نمازوں کی قضا کروں، وہ بھی ہو سکتی ہے. آیت سجدہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان دیکھیں. جب وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو
نماز میں تو چلو امام صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن ویسے آیت سجدہ پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، آیت سجدہ امام کے علاوہ، نماز کے علاوہ بھی جب آپ اور میں پڑھتے ہیں 14 سجدے قرآن پاک میں موجود ہیں، تو جب بھی وہ آیت سجدہ آئے تو ہر ایک پر، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، دونوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ آیت کرے، آیت کا سجدہ کرے۔ اب وہ جو آیت سجدہ ہے اس کا کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور بغیر ہاتھ باندھے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں 3 مرتبہ کم از کم کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ کہا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے اسی طرح کھڑے ہو گئے، سلام پھیرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ کا سجدہ مکمل ہو۔ آپ نے پہلے ہاتھ باندھے بھی نہیں، بس اللہ اکبر کہا اور سجدے میں، پھر ایک سجدے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے اور کوئی ہاتھ نہ باندھے نہ سلام پھیرا، بس جو سیدھے کھڑے ہو گئے، تو بس آپ کا سجدہ مکمل، پھر آپ ادھر ادھر دیکھ لیں۔